السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج ایک فیصلہ سامنے آیا جس میں ذکا اشرف صاحب کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب چیئرمینز کے حوالے سے یہ حکومت خاصی مقبول ہوتی جا رہی ہے. خواہ وہ چیئرمین پیمرا ہوں، ان کی رخصت جس کو ان کے ناقدین، حکومت کے ناقدین جبری رخصت بھی قرار دیتے ہیں، یا پھر چیئرمین نادرا کا معاملہ ہو کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ان کو جو برطرف کیا گیا تھا ایک تو اس کو بھی کالعدم قرار دے اور اس کے بعد ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو بھی درست قرار دے دے. اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو نظروں سے گزری ہے سب کی وہ یہ کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیشن جو بنایا گیا تھا اب 58 میں سے صرف 23 اداروں کے سربراہوں کا چناؤ کر سکے گا. باقی تقریباً 35 کے قریب جو ادارے ہیں ان کا انتخاب اپنے طور پر جو ہے وہ وزارتیں کریں گی، اور ان وزارتوں کی جانب سے یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ہم اپنے اختیار کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ کوئی کمیشن نہ کرے. وہ جو آڈٹ، فرگوسن، میرٹ پر تعیناتیاں کرنے کی بات کی گئی تھی اس کا آپ اندازہ اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ سیکٹری انڈسٹریز نے خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ بات کی. ایک یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. حکومت اب جو ہے وہ بجائے اس کمیشن کے اپنی وزارتوں کو یہ اختیار دینے پر وزیر اعظم نے یہ اختیار واپس لے لیا اور مصر نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جو فیصلے کر رہی ہے وہ عدالتوں سے وہ لوگ بحال ہو رہے ہیں جن کی اپوائنٹمنٹس کو جو ہے وہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ انلیگل اپوائنٹمنٹس ہیں یا میلا فائڈی انٹینشن کے تحت یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں یا پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں. ان تمام کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. جو کل تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے غلط قرار دیا گیا وہ آج جو ہے وہ کس طریقے سے درست ثابت ہو سکتا ہے اپنے لیے کہ جب آپ خود چیئرمین لگائیں گے تو اس کی کیا بنیاد ہوگی، کس بنیاد پہ آپ لگائیں گے. اگر پچھلی حکومت لگاتی تھی جس پر آپ کہتے تھے کہ یہ میرٹ پر نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کی ایک پٹیشن بھی اور ایک افسوسناک واقعہ جو نواب شاہ میں پیش آیا جس میں 22 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے، وہ بھی ایک افسوسناک خبر تھی. لیکن آج کا ہمارا پروگرام اسی پر ہے. اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں اگر انلیگل تھیں تو کورٹ سے وہ لوگ بحال کیوں ہو رہے ہیں، اور جو بحال بھی ہو رہے ہیں وہ استعفیٰ دے کے یا رخصتوں پہ کیوں جا رہے ہیں. حکومت کا ان کے ساتھ رویہ یا معاملہ کیا ہے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کا. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ایک وقفے کے بعد ہوں گے اور پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے درست قرار دیا جا رہا ہے اپوائنٹمنٹس کو بھی، آپ کے جو معطل کرتے ہیں آپ لوگوں کو ان فیصلوں کو کالعدم بھی قرار دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. اس میں ایک چیلنج ابھی ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ یہ جو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنایا تھا، فیڈرل کمیشن فار سلیکشن آف ہیڈز آف پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، 58 اداروں کے سربراہان لگانے تھے. سر یہ 35 تو آپ نے خود لے لیے ہیں، یہ 23 باقی کیا کریں گے؟ مطلب کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کو لگانے کا جو پریروگیٹو ہے وہ یقیناً گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا کنسرن منسٹری کا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان اداروں کی جو کارکردگی ہے ان کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوتی ہے اور پھر حکومت اس ذمہ داری کو لیتی ہے. اگر حکومت کو آپ موقع دیں گے کہ وہ ان اداروں کے سربراہ میرٹ پہ چھان بین کر کے اور ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے لگائے جو اس منصب کے متقاضی ہیں، تو پھر حکومت ذمہ دار بھی ہوتی ہے اس ادارے کی ناقص یا اس کی اچھی کارکردگی کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے عدالتوں سے ریورس ہوئے ہیں یقیناً عدالتیں قابل احترام ہیں. ماضی میں بھی ہم نے ان کے فیصلوں کا احترام کیا ہے، اب بھی کیا ہے. اور جو لوگ انہوں نے ان عہدوں کے اوپر دوبارہ فائز کیے ہیں ہم نے یقیناً انہیں دوبارا اسی طرح ان کو ویلکم کیا ہے. وہ اپنے منصب پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسا ویلکم؟ ایک شخص جبری رخصت پر، جو ناقدین آپ کے کریٹکس کہتے ہیں، چیئرمین پیمرا، دوسرے صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے چیئرمین نادرا، تیسرے صاحب بھی اللہ واسطے کا یہ کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر وہ سارٹ ہمیں مل جائے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائیں، میں کام کر سکوں. اتنا خوف ہے آپ کی حکومت کا ادارے کے سربراہان پہ کہ یار خدا کا واسطہ ہم کسی طرح کام چلا سکیں. بات خوف کی نہیں ہوتی،
چند چیزیں اب نام لینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کے اوپر الزام، یا ظاہر ہے ہم لوگ تو پبلک کے لیے اوپن ہیں، جو ہمیں پیپلز پارٹی کی یا کسی دوسری جماعت کی کمزوریاں نظر آتی ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ اب اپوزیشن میں ان کا کام ہے ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرنا. لیکن یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں اس طرح چینلز کے اوپر ڈسکس کرنا اور ان کی ذات کو ڈسکس کرنا، ان کی خوبیوں اور خامیوں کو یہاں پہ گنوانا، یہ کوئی ہمارے منصب کے خلاف ہے. میں اس کے شان نہیں سمجھتا. میاں صاحب اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہوں، جب اپوزیشن میں تھی نون تو کہتے تھے جی دیکھیں جی وہ ایف آئی اے میں اتنے قابل افسران کو ہٹا دیا جاتا ہے، بالکل فلانوں کو لگا دیا جاتا ہے. بالکل وہ بات صحیح ہے، لیکن اب جن لوگوں کو ہم نے ہٹایا، اب اگر میں ان کے کردار، ان کے عمل کے حوالے سے ان کے خلاف جو مواد حکومت کے پاس ہے میں اس کو یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دوں، میں اس فورم کی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی مناسب نہیں ہے. لیکن وہ افسران جو جبری رخصت پہ گئے یا جنہوں نے استعفیٰ دیا، وہ کون کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو حکومت نے جن کی نشاندہی کی، عدالت کو نہیں پتا، وہ موجود تھے. نہیں، عدالت میں تو ٹرائل ابھی شروع ہوا تھا نا، عدالت میں حکومت بھی گئی، اس کے بعد ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا. ہم نے صرف ان کمزوریوں کی نشاندہی کی تھی. اب میں اسی سے ریلیٹڈ، جو آپ کی عدالت سے آپ نے سوال کیا، اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات دوبارہ میں اس کو ریٹریٹ کرتے ہوئے کہ عدالت کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہت لائق تحسین، لائق عزت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. بٹ ایک آخری بات، ابھی سی این جی کا آپ دیکھیں، مظاہرے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، سوئی گیس کی کمی کے مظاہرے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، روز ٹی وی چینلز پہ تنقید آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی کلپنگز آپ ہمارے خلاف چلاتے ہیں، اور سی این جی اسٹیشن کھلوائے عدالتوں نے، ہم نے نہیں کھلوائے، ہم نے سارے بند کرائے تھے. سی این جی ہمارا موضوع نہیں ہے، عدالتیں تو ہیں نا، آپ کا پوائنٹ حکومت تو ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایک بڑا سخت فیصلہ کیا، سی این جی اسٹیشن بند کرائے لیکن عدالتوں نے کھلوائے. ہمارے اوپر ہو رہی ہے. سر آپ نے عدالتوں کا احترام، وہ جو 1.5 گھنٹے کی آپ کے وزیر داخلہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جو ایلیگیشنز لگائے وہ تو عدالت نے کل ان کو پرسوں چیئرمین نادرا کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی درست تھی، تو اب وہ بیس لیس نہیں ہو گئی. سر نہیں، ابھی تو میں نے کہا نا اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا تھا. چند چیزیں جو وزیر داخلہ نے جن کی نشاندہی کی تھی اس کی تو بھی تحقیقات ہونی تھی، وہ تو ابھی ہوئی نہیں ہے. میں شرمیلا فاروقی صاحبہ ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا جو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن تھا اس سے 35 تو سربراہان اب وہی لگائیں گے، اختیار تو اس سے لے لیا، کوئی 23 کے قریب ان کے پاس ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں نے یہ طے کرنا ہے کہ بھائی کون سا چیئرمین لگائیں ہم، تاکہ ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے، پھر اتنا شور شرابہ سیاپا کیوں ہے؟ شکریہ عادل صاحب. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو کوئی چند ایک ایسی اپوائنٹمنٹس تھیں جن پہ شدید اعتراض تھا پی ایم ایل این کو، اور مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ جو ان کے اسٹال ورڈس ہیں پی ایم ایل این کے، جو اب ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں، وہ بڑی وبانگ و دہل تقاریر کرتے تھے، دھواں دھار. اور مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب بھی اس وقت ہوتے تھے، اسمبلی کا ہر سیشن اٹینڈ کرتے تھے، کویسچن اٹینڈ کرتے تھے، ان کا جواب بھی وہ دیتے تھے. اب تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب جو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہمیں اسمبلی میں نظر ہی نہیں آتے. یہ وہ اسمبلی جنہوں نے الیکٹ کیا ہے. جہاں تک بات ہے مختلف اداروں کے سربراہان کی، تو آپ کو یاد ہوگا عادل صاحب کہ خود نواز شریف صاحب فرماتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جناب ہم اشتہارات دیں گے اخبار میں، ہم باقاعدہ بورڈز بنائیں گے جس کے اوپر میرٹ کے اوپر شارٹ لسٹنگ ہوگی، ہم پورے پاکستان سے ہم لوگ اکٹھا کریں گے، اس میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں گے ان کو ہم ان اداروں کے سربراہان لگائیں گے. ایک بڑا پروفیشنل بورڈ ہوگا ان کے نیچے جس میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا جاننے والا نہیں ہوگا. لیکن آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جس طریقے سے یو ٹرن لیا ہے، جو اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں، اگر میں فہرست گنانا شروع کر دوں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہیں. یا تو پھر یہ باتیں آپ کرتے نہیں، دیکھیں یا تو پھر آپ یہ باتیں کرتے نہیں نا، اور پھر آپ وہی چیزیں کرتے جو آپ کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نا گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اداروں کے سربراہان لگائے، پھر آپ یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑے بڑے دعوے نہ کرتے. اب اگر ہم صرف پرائیویٹائزیشن بورڈ کے حوالے سے ہی بات کر لیں اور اس کے سربراہ کی بات کریں تو زبیر صاحب اگین ان کی مینیفیسٹو کمیٹی کے بڑے اہم ممبر تھے، چلیں آپ نے ان کو لگا دیا. لیکن اس کے بعد جو بورڈ بنا ہے جس کے نام پرائم منسٹر صاحب نے 6 بندے لگائے ہیں، اس میں منیر کمال صاحب ہیں، وہ محمد زبیر صاحب جو چیئرمین ہیں بورڈ کے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے، ان کے بھائی ہیں.
پھر چودھری سعید صاحب ہیں، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا اپنا سٹیک ہے. اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں جن کا ہپکو سے تعلق ہے. ہپکو خود ایک کنٹیسٹر ہے کیونکہ آپ کی آئل اینڈ گیس کمپنیز جو ہیں اور آپ کی جو پاور ڈسٹریبیوٹرز ہیں ڈسکوز وہ بھی پرائیویٹائز ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے پھر اس میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے فائنینسرز ہیں پی ایم ایل این کے. فاروق خان صاحب کو آپ لے لیں، ظفر اقبال سبانی کو آپ لے لیں، ارسلان خان ہوتی کو لے لیں، نصر الدین احمد صاحب کو لے لیں، یہ سارے مینیفیسٹو کمیٹی کا کوئی ان کا فائنینسر ہے، کوئی ان کا کچھ ہے. تو جب آپ 1 کھرب روپے کے 32 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے ہر حال میں ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا. لیکن اگر آپ ایسے ممبرز لگائیں گے بورڈ میں جو تمام کے تمام جن کی کہیں نہ کہیں ایسی ایفیلیشنز ہیں جو بڑا ایک کوسچن مارک کرتی ہیں بورڈ کی ٹرانسپیرنسی پہ، تو پھر آپ کے وہ سارے دعوے، وہ آپ کے سارے وعدے جو آپ نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کیمپین کے دوران عوام سے کیے وہ تو سارے کے سارے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں جب وزارتوں نے طے کرنا ہے کہ جی وہ سربراہان کون لگیں گے ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے تو پھر یہ اعتراض کیوں؟ حالانکہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے کیوں کیے تھے؟ دعوے کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب جو ہے اشتہارات دیں گے اخبارات میں، وہ ایک پروفیشنل بورڈ ہوگا، وہ ان کو سلیکٹ کرے گا آن میرٹ، آن کمپیٹنس، اور ہم ان کو ٹرن اوور کر دیں گے. الیکشن کیمپین کی وجہ سے وہ دعوے تھے بڑے بڑے، اب کوئی ٹرانسپیرنسی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہ دعوے کیوں کرے. بہرحال وہ آپ کے ریکارڈ پہ اگر آپ چاہیں تو سلاٹس نکلوا لیں اپنے ایم سی آر میں سے اور آپ دکھا دیں عوام کو وہ سارے دعوے، وہ سارے ارادے جو کیے تھے. ٹھیک ہے، میں ذرا حافظ سلمان بٹ صاحب کا بھی موقع کرپشن کا الزام لگا ہے، کسی کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن آئے ہیں. سر عدالت کا فیصلہ ہے نا، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا جائے. آپ کو پتا ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 58 اداروں کے سربراہ، خواجہ آصف صاحب کا کیس تھا جس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ ہاں جی ان اداروں کے سربراہ میرٹ پہ لگیں گے. وہ فرگوسن، وہ آڈٹ، وہ ساری چیزیں کہاں گئی. اب اگر 35 خود آپ نے لگانے ہیں تو جو پچھلی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی ان کو آپ کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے کیا؟ ہم نے نہیں کرٹیسائز کیے، ہم نے کرٹیسائز کیا کہ ان کے اوپر کروڑوں اربوں کے غبن کے الزام، کرپشن کے الزام لگے. جو لوگ بھائی میری اب بات سنیں، او جی ڈی سی ایل کے ہیڈ ان کے کون تھے؟ سر او جی ڈی سی ایل کے وہ یہاں آنے سے پہلے دبئی میں کیا تھے، کون سا بزنس کرتے تھے؟ دبئی میں سے پہلے وہ کس کے خدمت گزار تھے یہاں پہ؟ یہ باتیں کیا کرنے والی ہیں؟ توقیر صادق صاحب کون تھے؟ میں ذرا سلمان بٹ صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں کیونکہ میں اس پہ آگے بھی باتیں عدالت میں آئی ہیں. یہ کوئی مسلم لیگ نون نے تو سر لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پیسے جمع کرائے ہیں. اس کمیشن کا کیا بنے گا سر؟ اب وہ کمیشن کا کیا کام رہ جائے گا اگر 35؟ کمیشن کا کام بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہوگا اور جو میں لوگ آئیں گے، میں نے دوبارہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ نام آپ اس طرح اگر بیٹھ کے یہ ڈسکس شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ کیوں نہ ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ذات اس سے پہلے کوئی کنٹروورشل رہی ہو. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ شرمیلا آئیں اور بتائیں کون سا ایسا کوئی کسی ادارے کا سربراہ لگا ہے جو اس سے ماضی میں کنٹروورشل رہا ہو، جس کے اوپر کوئی الزام رہے ہوں، جو کوئی سزا یافتہ ہو اور جو کوئی ہمارا آپ یہ کہیں کہ اس لحاظ سے کوئی کرونی رہا ہو. نہیں سر، آپ نے بڑے شفاف لوگ لگا دیے مثال کے طور پر، آپ نے بڑے شفاف لوگ لگائے. آپ کام تو کرنے دیں نا. ٹھیک ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. سلمان بٹ صاحب کو بھی اس میں گلوں. سلمان بٹ صاحب ذرا ایک تو یہ بتائیے گا، یہ جو دیکھ رہے ہوں گے آپ عدالتوں میں جن چیئرمینز کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز جن کو ہٹاتی رہی عدالتیں، انہیں جو ہے وہ بحال کرتی رہی، کالعدم قرار دیا گیا ان کی معطلیوں کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو یہ بنایا گیا تھا کہ جی ہم بڑے میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوگی اور اشتہار جائے گا اور ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، وہ سب کچھ ہوگا. اب تو وہ وزیر اعظم نے اختیار واپس لے لیا. بس سب گزارش یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حق حکمرانی ہے یہ ووٹ لینے کے ساتھ ان کا ذاتی کوئی اختیار بن گیا ہے. حالانکہ بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر یہ عوام کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے جو اپنے حکمرانوں کے سپرد کی جاتی ہے، اور اگر کوئی امانت کو ذاتی اختیار سمجھ کر استعمال کرے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اگر اس کو امانت سمجھ کے استعمال کرے گا تو وہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں 1973 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے یونین کا سیکرٹری تھا. بھٹو صاحب مرحوم کے ساتھ 100 اختلاف ہوں، لیکن آج یہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کے دور تک ہماری سول بیوروکریسی جو تھی وہ بہترین کام کر رہی تھی 1947 سے لے کر.
یہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اپنا افسر لگانا، اپنا ایس پی لگانا، اپنی مرضی کا ڈی سی لگانا، اور پھر اس کے بعد جڈیجو صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ایون محترمہ کے دور میں بھی، اور میاں صاحب کے دور میں، پھر مسلسل یہ سلسلہ چل پڑا کہ اپنا آدمی لگانا. انہوں نے یحییٰ خان نہیں بلکہ کچھ سینکڑوں لوگ نکال دیے تھے ملازمت سے کہ یہ ہماری مارشل اللہ کے ریگولیشن کے تحت. تو یہ جو اپنا لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جو باقی افسر ہیں وہ کیا دشمن کے ہیں؟ کوئی اسرائیل سے آئے ہیں، وہ کوئی بھارت سے آئے ہیں؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے یہ انہوں نے لگائے ہیں میرٹ پہ. میرے بھائی ڈاکٹر طارق صاحب بات کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے اگر میرٹ پہ لگے گا. ہمارے ادارے بہتر ہوں گے. کمیشن بنا تھا اس کام کے لیے کہ وہ میرٹ پہ سلیکشن کرے. میں اسی عرض کرتا ہوں نا. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں چونکہ سپورٹس کے ساتھ بڑا تعلق رکھتا ہوں. یہ جو انہوں نے سپورٹس کا بھی جو ہائی کورٹ نے آج اڑا دیا ہے اس کو، سیٹھی صاحب کو، یہ سیٹھی صاحب کا کرکٹ سے کیا تعلق، یا سپورٹس ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق، یا سپورٹس کے معاملات سے کیا تعلق تھا؟ کیا میرٹ تھا ان کا؟ اور ان کی کارکردگی تو یہ تھی کہ انہوں نے کپتان کو، حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سپورٹس کے جو آفیشلز ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ اور اخباروں میں بیانات دیں. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے آفیشلز کو. وہ کپتان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے پروگرام میں اور کسی اور ٹی وی کے پروگرام میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ میرٹ تھا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنایا تھا بڑی اچھی بات تھی اور اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ اب یہ کمیشن سے بھی واپس لے لیا گیا. اس سے ہٹنے کا کیا مقصد لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے نا، یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں 1986 میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا. میں ایک کام لے کر کے ایک افسر کے پاس گیا، ایک منسٹر کے پاس گیا، تو ان کے پاس ایک افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے 21ویں اسکیل کے، فیڈرل منسٹر کے پاس. میں نے کہا یہ کام اس طرح ہے، اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے کہا جی انہیں پڑھاؤ، اسی گورنمنٹ آنا جناب. اور انہوں نے کہا یہ کر کے لے آؤ. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتایا جائے. اس افسر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اس افسر نے کہا جی یہ حکومت کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کام نہ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں دیکھیں نہیں جی آفٹر آل کوئی رولز بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا ہے. اور بٹ صاحب ذرا مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کی طرف جا رہا ہوں. میں آپ کے پاس فکرہ مکمل کر لیں دیں. اور جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر آل ہم گورنمنٹ ہے نا جی، گورنمنٹ نے کوئی کام بھی تو چلانا ہے نا، تو یہ ہم رولز کو ریلیکس کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں مائنڈ سیٹ. میں ذرا ایک بریک کے بعد جو ہے وہ اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر عدالت کا یہ فیصلہ تھا اور اگر مسلم لیگ نواز کی حکومت یہ کہتی ہے ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ نقطہ آغاز بنتا ہے اس معاملے کا کہ جی میرٹ پر کمیشن ہو اور وہ سلیکشن کرے، لیکن اگر وہ سلیکشن نہ ہو تو پھر اس کو کیا نام دیا جائے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام تو کیا جائے گا. میں نے بھی آپ کو مثالیں دی، شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹس پچھلے دور میں ہوئیں اس پر تو بڑے آپ لوگ سیخپا ہوتے تھے اور ایک کمیشن بنایا جائے گا سارا کچھ. اگر کمیشن سے یہ اختیار وزارتیں لے لیں گی تو پھر شفافیت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ کس پیمانے پر آپ سربراہان کو جو ہے اپوائنٹ کریں گے. بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ خواہ کمیشن لگائے، کمیشن میں آئے ہوئے لوگ بھی اسی دنیا کے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. وزارتوں میں جو سربراہان بیٹھے ہیں وزارتوں کے، وزراء کی شکل میں، سیکرٹریز کی شکل میں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور ایون جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں ابو بورڈ ہوں. میری بات ذرا مکمل سن لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. آپ نا بیچ میں ذرا تھوڑا سا جب وہ کاٹتے ہیں بات کو تو پھر وہ جو خیالات کا تسلسل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تنقید برائے تنقید کرنی ہو اپوزیشن نے موسٹ ویلکم. وہ وزیر اعظم کسی ادارے کا سربراہ لگائیں گے اس پہ بھی کریں گے، کمیشن لگائے گا اس پہ بھی کریں گے، وزارتیں لگائیں گی اس پہ بھی کریں گے. یا تو آج شرمیلا سے یہ آج آپ کہیں ہمیں یہ لکھ دیں کہ سارے کے سارے سربراہ اگر کمیشن لگائیں گے تو اپوزیشن کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ سربراہ لگائے اصل فیصلہ ان کی کردار اور ان کی کارکردگی نے کرنا ہے، ان کی پرفارمنس نے کرنا ہے، ان کی آنیسٹی اور ان کی ڈیلیورنس نے کرنا ہے. کہ انہیں اگر لگایا گیا کسی ذمہ داری کا سربراہ، کسی ادارے کا اگر انہیں ہیڈ لگایا گیا ہے تو انہوں نے اپنی قابلیت سے، اپنی ایمانداری سے اس ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اسے نقصان پہنچایا، اسے ترقی دی،
اسے ایک منافع بخش پاکستان کا ایک ادارہ بنایا، یا وہ اگر پہلے مہینے کا 3 ارب نقصان کرتا تھا تو اب 8 ارب روپیہ نقصان کر رہا ہے. یہ وہ پیمانہ ہے. نادرا سے سر نقصان ہوا ہے ادارے کو؟ یہ وہ پیمانہ ہے. نادرا میں نقصان ہوا ہے ادارے کو؟ نادرا کی دوبارہ بات کر رہے ہیں. میں اور بھی نادرا کی جی آئیں بالکل، میں ایک ایک آپ کو جواب دوں گا. نادرا میں جو تقرری ہوئی تھی سابقہ چیئرمین نادرا کی، اس میں سنگین بے ضابطگیاں کی گئی. وہ تو عدالت نے اس کو جو ہے وہ نلیفائی کر دیا. نہیں نلیفائی نہیں کیا، ابھی کیس چل رہا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں پہ تو یہ تھا کہ جناب پارلیمنٹیرین تو ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے. ہم نے ایک ایڈوائزر لگائے، اسے جناب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جی ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے. اس وقت جتنی حساس معلومات یا تو آئی ایس آئی کے پاس ہیں اور یا دوسرے نمبر پہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ہے جس کے پاس ہیں تو وہ نادرا ہے. اب نادرا کا چیئرمین آپ کا ایک ڈیول نیشنل شخص ہے، تو ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے کہ پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ ان کے ڈیول نیشنلٹی کیوں ہے؟ اور ڈیول نیشنلٹی چیئرمین نادرا نے اپنی چھپائی. 7 مہینے بعد یاد ہے تو ہمیں تو نہیں پتا لگا نا. اچھا 7 مہینے انکوائر جب ہمارے نوٹس میں آئی یہ بات، تو ان تمام اور بہت ساری باتیں ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ باتیں جو لوگ ان اداروں میں رہے ہیں، جو سر ان کی نیشنلٹی لاہور جانے کے بعد تو نہیں پتہ چلی. ہم لاہور کو وہ ایک سے کئی دفعہ گئے ہیں، پہلے نہیں لاہور گئے. لاہور کوئی دہلی کا محلہ تو نہیں ہے کہ وہ لاہور گئے ہیں. اور لیکن یہ پھر عدالت نے انہیں کیوں ڈکلیئرز گورنمنٹ نوٹیفیکیشن وائڈ آپ کا کیوں وہ کر دیا؟ انہوں نے تو ریسٹور کر دیا چیئرمین نادرا. نہیں دیکھیں، جو حکومت کے کنسرنز تھے، جو ہمارے تحفظات تھے، وہ یک طرفہ طور پہ عدالت نے بحال کیے. اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس میں گئی دوبارہ اپیل میں کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں. یہ وہ میٹیریل ہے جو حکومت کے پاس تھا، وہ یقیناً عدالت کے پاس نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنی تقرری کو چیلنج کیا کہ یہ میری تقرری تھی، یہ میری برطرفی تھی. میں ایک کانٹریکٹ پہ آیا تھا، میرا کانٹریکٹ یہ اس طرح آپ ختم نہیں کر سکتی تھی حکومت. اس بنیاد پہ انہیں عدالت نے بحال کر دیا. لیکن ہمارے پاس جو جن تحفظات کی بنیاد پہ انہیں ہٹایا گیا تھا وہ سارے لے کے عدالت کے پاس گئے تھے ہم. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ ریزائن کر گئے ہیں. جی شرمیلا صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں پرفارمنس پہ اس کا انحصار ہے، آپ پرفارمنس دیکھیں، باقی فیصلے جو بھی آتے ہیں اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے تحفظات بھی ہیں. دوسرا وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم بھی کہتے تھے لیکن انسانوں نے ہی لگانے، سربراہ چاہے کمیشن لگائے، وزیر اعظم لگائیں یا وزارتیں لگائیں، ایڈے وچ کوئی بڑی گل نہیں آئے گی. اچھا عادل، اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، تھوڑا سا پہلے 2013 میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنا تھا یہ کیوں بنا تھا. یہ کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب عدالت گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ آئی تھی فیبری مارچ میں، یہ اپنی مرضی کے لوگ اداروں کے سربراہ لگا رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے. جون 12 2013 کا ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، جس کے اندر سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات ہیں کہ جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ ایک 3 ممبر کمیشن بنائے، ہیڈڈ بائی دی چیئرمین آف سم انسٹیٹیوشن لائک نیب یا فیڈرل ٹیکس اومبرڈسمین. اس میں 2 پروفیشنل ہو جو تمام اداروں کے سربراہان کو لگائیں گے. وہ اس کے یہ ذمہ داری ان کی تھی، ٹھیک ہے، جس کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بڑا پسند کیا تھا اور کہا تھا ہاں جی بالکل ہوگا. یہ انہوں نے نہیں بنایا پہلی بات تو ایک کمیشن. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو یہ تو آپ عدالتی سپریم کورٹ کے احکامات کو وائلیٹ کر رہے ہیں جب آپ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا پریروگیٹو ہے، یہ تو ہم لیکن نا یہ چیزیں، یہ بات تو یہ اٹس ناٹ ان ڈسکشن کہ جی ان کی آئندہ پرفارمنس کیا ہوگی، نہیں ہوگی، اچھی بری ہیں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بڑے واضح ہیں. چاہیں تو خواجہ آصف کیس ورسز فیڈریشن آف پاکستان جون 12 2013 کا ججمنٹ طارق فضل چودھری صاحب پڑھ لیں. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ کمیشن لگائے گا. اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی جواز رہ ہی نہیں جاتا نا کہ بھائی ہم لگائیں گے. یہ پرائم منسٹر کے اختیارات لے لیے اس کمیشن نے، وہ جا چکے ہیں. اب اگر آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں تو جناب آپ وہ سپریم کورٹ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. پھر شرمیلا صاحب پک اینڈ چوز نہیں شروع ہو جائے گا. جو ہم نے پہلے دیکھا وہ اب بھی ہم نے دیکھیں گے. شرمیلا صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کمیشن لگائے گا تو کیا اس کے بعد اپوزیشن کے تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں سر، سوال یہ نہیں. آپ کمیشن کو کام تو کرنے دیں. شرمیلا صاحب ذرا جواب دیجیے گا. پھر میں خود بھی عبدالرؤف چودھری صاحب تھے، پھر شمس لاکھا ہے، شمس لاکھا کو آپ نے HEC کا چیئرمین لگا دیا. دیکھیے بات یہ ہے طارق فضل چودھری صاحب،
آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم عدالتی احکامات کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہم منوعن کرتے ہیں، اور ہم پہ تو یہ الزام لگایا جاتا تھا پچھلے 5 سالوں میں کہ جی ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم تو سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو ایک بڑا گلیئرنگ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب اس وقت گئے تھے، ان کے مقدمے کے اندر یہ فیصلہ آیا اور نئی حکومت کے لیے ایک بینچ مارک رکھ دیا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں اور کمیشن اس کو ہیڈ کرے گا اور کمیشن اور سربراہان کو لگائے گا. ڈو یو ہیو این آنسر فار دس کہ آپ ان عدالتی احکامات کو کیوں وائلیٹ کرتے ہوئے اپنی مرضی کے سربراہان لگا رہے ہیں؟ جی سر. دیکھیں جی، گزارش میں دوبارہ بار بار ایک چیز کو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جتنے بھی ادارے، خواہ وہ صوبائی تھے خواہ وہ مرکزی تھے، ان کی جو تقرری تھی ان سے زیادہ اعتراضات ہمیں ان کی پرفارمنس پہ، ان کی کرپشن پہ. اور وہ کرپشن یہ نہیں کہ ہم نے جناب صرف ان کو یہ کر دیا ہو، کوئی الزام لگائے ہوں. وہ کرپشن جو ثابت ہوئی، وہ کرپشن جو عدالت نے جب سو موٹو لیے تو وہ پیسے واپس ہوئے، قومی خزانے میں دوبارہ جمع ہوئے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ دا فیس، اٹ از دی ایکشن. ایکشن ابھی ہونے ہیں. جو سربراہ لگ رہے ہیں ایک ذرا میرا بھی سوال آگے آئیں گے. آپ دیکھیں ان کو میں ذرا ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں اور معلوم کرنا یہ چاہتی ہوں جو میرا سوال پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہوا نہیں ہوا وہ چلا گیا دور، آپ کا دور آ گیا. آپ بڑے دیانتدار ہیں، آپ چیمپئن ہیں، آپ کو بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے. ایک کمیشن عدالت نے، سپریم کو ہائیسٹ جوڈیشل فورم نے اس ملک کی بنایا تھا، اس نے اداروں کے سربراہان لگانے تھے. آپ اگر اس کو آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ویلڈ ریزن ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لینی ہے مجھے، میں اس کے بعد جو ہے وہ بریک کے بعد اسے لوں گا کہ اگر آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ریزن ہے. کمیشن خود آپ نے سجیسٹ کیا، ایک فیصلہ عدالت کی طرف سے کیا گیا کہ عدالت نے کہا کہ یہ ایک کمیشن کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹس ہوں، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوگا. تو آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا کہ یہ کمیشن سلیکٹ نہیں کر سکتا، آپ کریں گے؟ دوسری چیز جو ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ جن اداروں کی کارکردگی بری ہے ان کے اوپر یقیناً آپ آڈٹ یا جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن اگر عدالتوں سے فیصلے ان کی بحالیوں کے آ رہے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ درست قرار پا رہی ہیں، تو پھر آپ کا پیمانہ ہے ہائرنگ کیا ہوگا؟ آفٹر دس شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. حکومت یقیناً جب کوئی بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے سربراہان کو اپوائنٹ کرنا ہے اس کے لیے جو کرائیٹیریا انہوں نے سیٹ کرنا ہے یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا، بابانگ دہل کہنا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ایک ایسا نظام متعارف کرائیں گے، ایسا کمیشن ہوگا جو پتہ نہیں کہاں سے لوگ لائے گا اور وہ پچھلوں سے بہتر ہوگا. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک 20 گریڈ کے آفیسر ہیں میاں ذوالقرنین، ان کی بھی ہائی کورٹ میں وہ توہین عدالت کی درخواست پڑی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم ملک آصف حیات صاحب کو، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور شاہد رشید سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نوٹس جاری کیے، ان سے جواب طلب کیا. ان کی پروموشن جو ہے وہ رکی ہوئی تھی. اب یہ ظاہر ہے عدالت میں ایک معاملہ ہے، عدالت ہی اس کو کلیئر کرے گی، لیکن کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جو آفیسرز ڈیزرو کرتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، جبکہ پچھلی حکومت پہ یہی تنقید کی جاتی تھی کہ جناب وہ جو ہے اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں یا پھر میرٹ پہ افسران کو ہم آگے لے کر آئیں گے. ساتھ ہی ایک یہ جو ریکمنڈیشن تھی وہ سینٹ کی ریگارڈنگ انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول، اس میں انہوں نے کلیئر یہ کہا تھا کہ سول سرونٹ شوڈ ناٹ فالو دا انلیگل آرڈرز آف دا گورنمنٹ. یہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی بھی ریکمنڈیشن تھی. چیئرمین نادرا پر بھی ان کا یہ تھا کہ چیئرمین نادرا should be provided sufficient security immediately and the compliance of the direction should be communicated to the committee secretariat. Every civil servant should be given an opportunity to terminate his services with dignity and honor. لیکن جب لوگ جبری رخصت پر جائیں یا پھر لوگ استعفے دے رہے ہوں، عدالتوں سے وہ کلیئر ہو رہے ہوں، اور اس کے باوجود اگر جو ہے وہ ہمیں یہ معاملہ دیکھنے کو ملے، اور ظاہر ہے اہم اداروں پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے، دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو کیوں حکومت جو ہے وہ اسی طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بدقسمتی سے، اور پھر یہ دعوے تھے کہ جناب وہ ایک اور معاملہ جو میں حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے یہ کہا تھا
عدالت میں، پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اداروں کے سربراہان میرٹ پر اس طرح کیے جائیں. یہ تو اپنی آرگیومنٹ کو نلیفائی نہیں کر رہی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ کمیشن نہیں کرے گا یہ کام وہ کریں گے. اور کیا آپ کے نزدیک کیا کرائیٹیریا ہوگا حکومت کا اداروں کے سربراہان کو اپوائنٹ کرنے کا؟ کیونکہ ان کا استحقاق ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اس بات کو پہلے چیلنج بھی کیا تھا. کا تقرر جو ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیے آئین کچھ تقرری اور تنزلی کے احکامات دیتا ہے، کچھ ایکٹ ہیں، وابدہ ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے، ریلوے ایکٹ ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں. پھر ایگزیکٹو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کرتا ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں اور جو بنیادی طور پہ اعتراض ہے پورے پاکستان کے سول سوسائٹی کے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ آپ نے خود جو رولز بنائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ایکٹس بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ایگزیکٹو کے آرڈرز ایشو کیے ہوئے ہیں، ان رولز کے مطابق جو میرٹ بنتا ہے، ان رولز کے مطابق جو ان کی بنیاد بنتی ہے، اس کے مطابق آپ کیوں تقرر نہیں کرتے؟ اسی طرح جو ان کی تنزلی ہے، تبادلے ہیں، ان کے بھی ٹرمینیشن ہے، اس کے بھی رولز ہیں. رولز جو ہے ان کے مطابق آپ چلے. پہلا تو یہ جو سر یہ 20 گریڈ کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ پھر نوٹسز جا رہے ہیں، پھر انتظامیہ وہ دعویٰ تو پھر غلط ثابت ہوا نا کہ جی ہم تو میرٹ پہ چلائیں گے نظام کو. اب عدالتوں کو پھر جو ہے وہ لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملے کا کیا بنا. نہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے نا. یہی ہونا چاہیے. اگر آپ اس معاملے کو سیدھا رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا میرا آدمی کون سا ہے. آپ ریلویز میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، آپ او جی ڈی سی میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، آپ پی آئی اے میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. اپنا آدمی لانا ہے اور دوسرا آدمی نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب کو اپنا سمجھنا چاہیے. رولز کے تحت، ریگولیشنز کے تحت، قانون کے تحت لگائیں اور قانون کے تحت ان کو تبدیل کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. پرفارمنس تو بعد کی بات ہے نا. وہ تو بعد کی بات، جب کوئی لگے گا، لگنے کے بعد وہ ایک الگ تنقید ہوگی یا تائید ہوگی. آپ آدمی لگائیں گے ہم اس کی تائید. لیکن اگر رولز کو فالو نہ کیا جائے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے. یعنی آج اب ذرا یہ سنیے گا ادارے کون کون سے، پی آئی اے، اسٹیل مل، این آئی سی ایل، او جی ڈی سی ایل، پی ایس او، پی ٹی ڈی سی، پی ٹی وی کے سربراہان کا تقرر اب وزارتیں کریں گی. بڑی اہم وزارتوں پہ جو ہے وہ سربراہان اب جو ہے وہ وزارتیں، ظاہر ان کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہوگا، لیکن پھر پچھلی حکومت میں وہ ناجائز کیسے تھا اب جائز کیسے ہو جائے گا؟ سلمان صاحب، بٹ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی یہی اعتراض پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ہوتا تھا کہ وہ جان پہچان یا واقفیت کے لوگوں کو سربراہ لگاتے تھے ادارے کے. ابھی بھی تو پک اینڈ چوز ہی ہوگا نا سر؟ جی پک اینڈ چوز والی بات. اصل مسئلہ یہ اب آپ دیکھیے کہ نیجکاری کرنے جا رہے ہیں. آپ ریلوے بیچنا چاہتے ہیں، وابدہ بیچنا چاہتے ہیں، پی آئی اے بیچنا چاہتے ہیں، او جی ڈی سی بیچنا چاہتے ہیں، آپ بینک بیچنا چاہتے ہیں. تو پھر حکومت آپ نے کرنی کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے؟ مہنگائی آپ نہیں روک پا رہے، بدامنی آپ نہیں روک پا رہے، صحت کی سہولتیں آپ نہیں دے پا رہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن آپ کی جو صورتیں آپ کی جو لوگوں کو دے نہیں پا رہے، مہنگائی، غربت کا خاتمہ آپ نے تو کہ یہ ادارے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. کسی بھی ملک کی، خصوص جو ہمارے ملک کی حالت ہے، اس میں یہ بیک بون، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جو آپ نے نام لیے، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل ملز، این آئی سی ایل، او جی ڈی سی ایل، پی ایس او، پی ٹی وی. اب ان کی آپ کارکردگی بھی دیکھیں. کارکردگی کا مراد یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ادارے جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں اور وہ قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ بن کے رہ گئے ہیں. وہ ادارے جنہوں نے ملک کی معیشت میں آپ یہ کہیں کہ ایک بڑا سنہری کردار ادا کرنا تھا، بڑا ملک کی معیشت کو آگے لے کے جانا تھا، وہ ملک کی معیشت کے اوپر ایک بوجھ بن گئے ہیں. اب ان اداروں کی جو آپ نے دو لفظ استعمال کیے نا، جان پہچان اور واقفیت کی بنیاد کے اوپر ادارے کا سربراہ لگانا، میرے بھائی جب تک جان پہچان اور واقفیت نہ ہو اس وقت تک تو آپ کسی کو ٹی وی پروگرام میں نہیں بلاتے کہ یار یہ بات بھی کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ اپنی پارٹی کا نہیں، غلط بات ہوگی نا تھوڑی سی. میں ذرا اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جان پہچان اور واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی قابلیت کا پتہ ہو. آپ کو کسی کی قابلیت کا پتہ ہوتا ہے تو آپ اسے دعوت دیتے ہیں. اس کے پیچھے جان پہچان تو یقیناً ہے نا، جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کی قابلیت کا کیا پتہ. یہ ادارے طے کریں گے فرد واحد. بٹ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کی اہلیت، اس کی کارکردگی، اس کی نیک نامی، اس کے اندر جو
پوٹینشل ہے, کیا وہ ایسا ہے کہ وہ اس ادارے کو اچھے لوگ بھی خسارے سے نکال کے اس کو فائدہ میں لے کے آئے گا؟ اس میں اچھے چیئرمین بھی لگائے ہیں, بڑے بڑے نام اچھے لوگ بھی لگائے ہیں. ابھی آپ کے ایک جو ڈی جی پاسپورٹ ہیں, یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کی بڑی تعریف ہے, بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, جن جن عہدوں پہ رہے, اچھی پوزیشن پہ رہے. پاسپورٹ میں 6 مہینے پاسپورٹس لیٹ ہوتے تھے, اور وہاں جو کرپشن ہے اس کو پکڑیں جو پیچھے کام ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کی توجہ ان طرف ہے. ذوالفقار چیمہ صاحب تھے, سلطان راجہ صاحب بڑے اچھے اپرائٹ آفیسر ہیں, بڑے. تو یہ میں نے اچھے لوگ بھی لگائے, آپ نے وہی بات کی جو میں پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہا ہوں کہ ان افسران کو, ان لوگوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھیں, آپ ان کے ناموں کی بنیاد پہ نہ دیکھیں. حکومت کا یہ فیس ہے, کیا کام تھا سر؟ یہ حکومت کا فیس ہے. کمیشن کا کیا؟ یہ آپ کو ہماری نیت, ہمارے ارادے, ہماری کمٹمنٹ, اس کی تصویر آپ کو ان اداروں کی سربراہوں کی شکل میں نظر آئے گی انشاءاللہ. لیکن کمیشن کا کیا کام تھا؟ کمیشن اپنا کام کر رہا ہے. آپ کمیشن, میں نے آپ کو کہا نا, آپ شرمیلا سے کمیشن کا کام یہ تھا کہ 35 سربراہان اس نے واپس دے دیا. آپ مجھے آج شرمیلا سے یہ وعدہ لے دیں کہ کمیشن لگائے گا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جلدی سے وعدہ دیں تاکہ ادارے اچھا کریں برا کریں, کمیشن کے اوپر آپ کو جو ہے وہ زیادہ توجہ ہے. آپ کی ان کی کارکردگی پہ کوئی نہیں ہے. یہ وہ دوسرے کمیشن کی بات کریں. عادل صاحب کمیشن کو تو یہ کام کرنے ہی نہیں دے رہے. دا کمیشن از ڈائی فنکشنل. 28 سے زیادہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جن کی پرفارمنس جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے, کیونکہ یا تو ان کو ایکٹنگ چیف چلا رہے ہیں یا کوئی سی ای اوز چلا رہے ہیں. یہ لگا ہی نہیں رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو کمیشن کے تھرو وہ اداروں کے سربراہان نہیں لگانے ہیں. انہوں نے آلریڈی جو اپر ایج لمٹ ہے اس کو انہوں نے بڑھا دیا ہے, کیونکہ دے وانٹ ٹو اپوائنٹ سم بلو آئیڈ پیپل ان دا گورنمنٹ, اور ان کو یہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ, طارق فضل چودھری صاحب, اور یہ تو آج آپ نے پروگرام کرا. شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. ناظرین, دیٹس آل وی ہیو فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.